جو امریکی عمران خان کو ہٹا کر آپ کو لے آئے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ لوگوں سے کوئی انڈیا کے ساتھ معاملہ حل کروانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سلیم صاحب ہمارا پرابلم پتہ کیا ہے، ہماری جو میموری ہے نا وہ بڑی شارٹ ٹرم ہوتی ہے. مجھے وہ ابنوکشس مومنٹ نہیں بھولتا جب عمران خان صاحب ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کے پاکستان آئے تھے اور ان کی پوری کیبنٹ قطار میں کھڑی ہوئی ہار لے کے ان کے لیے کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے آ کے کہا مجھے لگا میں 1992 کا ورلڈ کپ فتح کریں. آئی مین فرسٹ آف آل فار اسٹیٹ فنکشننگ ٹو کہ وہ ایک دوسرے ملک کے جو کہ آپ کا ساورن ایکول ہے. امریکہ کو ہم اپنا ایک ساورن ایکول سمجھتے ہیں، عمران خان صاحب اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں. ایک ساورن ایکول سے آپ مل کر آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں جنگ جیت آیا ہوں، میں فتح کروں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انڈیا اور پھر کہا جی مودی دوبارہ ری الیکٹ ہو جائے. سو آنیسٹلی اسپیکنگ فورن پالیسی پہ کہتے ہیں نا ہز سکس سینس انہوں نے ابیوز کیا. میں یہ آئی مین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اس کا اسٹرانگ ایک ورڈ. مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے نا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریب تھے، کرشنر کا براہ راست رابطہ تھا زلفی بخاری کے ساتھ. لیکن میں آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو، اس لیے شاید جو بائیڈن ان کے خلاف ہو. میں بالکل کنسپیریٹورین نہیں. جو بائیڈن ایک انسٹیٹیوشنل طریقے سے چلتا ہے وہ ان کو کال نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور وہ کال پہ آپ نے پاکستان کی اتنی بےزتی کرائی، کال نہیں آئی. سو اٹس آل اباؤٹ عمران خان. پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، لیکن عمران خان کو کال نہیں آئی، اس لیے عمران خان پاکستان کو امریکہ کو بولنا شروع کر دے گا. سلیم صاحب آئی ایم سوری آئی گیٹ اے بٹ یہاں پہ ہمیں وی شوڈ ناٹ ایٹ آل گیٹ ایموشنل، بٹ یہ جو سارا رجیم چینج کا ڈھونگ رچایا گیا ہے ایٹ دا کاسٹ آف دا کریڈیبلٹی آف دا اسٹیٹ آف پاکستان، ایٹ دا کاسٹ آف آر فورن آفس ڈپلومیٹس بینگ ایبل ٹو کنڈکٹ دا ڈپلومیسی فار ایئرس ٹو کم. آپ نے پاکستان کو کریڈیبلٹی، پاکستان کی انگیجمنٹ، پاکستان کی لوگوں کے ساتھ سیریس ٹاک کرنے کو اتنی بڑی درار دی ہے، اتنا بڑا چوٹ دی ہے کہ اس سے ہمیں ریکور کرتے کرتے وی ہیو ٹو ناؤ، اب لوگ دھیان کریں گے ہمارے ڈپلومیٹ سے بات کرتے. اور اس بیچارے شریف آدمی نے کیا کیا، ہی ایکسپیکٹڈ کہ آگے بھی ایک سیریس گورنمنٹ بیٹھی ہے جو کہ تاروں میں ہوتا ہے کہ آپ ایگزیکٹلی اس نے لکھ دیا. اس کو کیا پتا تھا کہ آگے تو یہاں ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اس کو رنگ دینے کے لیے. اٹس لائک کیمرہ کی لائٹ کتنی ہے تاکہ یہ سارا اٹ جسٹ شوز سچ ارسپانسبل اینڈ جس کو ہم کہیں گے نا مطلب ایٹ دا رسک آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. آپ نے اپنے رجیم چینج ہوئی ہے اس ملک میں، پارلیمنٹ آف پاکستان نے کی ہے، ٹھیک ہے، جو بورس جانسن کے خلاف بھی ہوئی اور بورس جانسن جیت گیا، یہ ہار گئے. نہیں، اگر دال میں کچھ کالا نہیں ہے تو وہ جو کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائے، 100 دفعہ بنائے جی. میں تو کہتی ہوں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن، میں اس کے اتنے حق میں ہوں کیونکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، دال میں اتنا ابیوز کیا گیا ہے. میں ذاتی طور پہ یہ رائے ہے کہ بطور وزیر خارجہ، نہیں میں وزیر خارجہ نہیں ہوں، میرا یہ ہے کہ اس تار کو پڑھے بغیر، اس کو دیکھے بغیر، جو مجھے لگا تھا وہ ایگزیکٹلی اس کو پڑھنے کے بعد میری وہی سچ نکلا کہ آپ نے ایکسپلوئٹ کیا اپنے انٹرنل ڈاکیومنٹس کو اپنی سیاست کے لیے، اور یہ سلسلہ جو ایکسپلوئٹیشن آف دا اسٹیٹ آف پاکستان فار یور پرسنل گینز ہے وہ جاری رہا. سلیم صاحب مجھے آپ سے ایک آنیسٹ اوپینین کی توقع ہے. جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ میری آپ کے بارے میں کچھ فہمی ہے. ابھی تو آپ اس جگہ پہ بیٹھ گئی ہیں، آپ نے اس کیبل کو پڑھا ہوگا، آپ یعنی حلفاً یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ جو کنسپیریسی کی تھیوری ہے یہ بس صرف سیاست کے لیے ہے، واقعی رجیم چینج میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے؟ میں اپنے تمام انسٹنکٹس، سکس سینس، پروفیشنل سینس اینڈ مائی ایکسپیرئنس آف ہیونگ ریڈ اسٹارز بفور، میں نے ٹیلی گرامز اپنے 3 سال پہلے جب میں فورن منسٹر تھی، ناٹ 3 سال پہلے بٹ 3 سال کے لیے پڑھے، ابھی بھی پڑھتی ہوں. بہت سارے ٹیلی گرامز ایسے آتے ہیں جو شاید اس سے بھی زیادہ ڈرامیٹک ہوں، رائٹ؟ وہ آپ کے لیے آتے ہیں تاکہ آپ اپنی ایک اسیسمنٹ کر سکیں، ٹھیک ہے. ان کو کوئی اسٹیٹ کا فنکشنری کبھی ایکسپلوئٹ نہیں کرتا. ان اسٹیٹ کے فنکشنریز نے اس کو سیاست کے لیے ایکسپلوئٹ کیا. اچھا، روس جانے پہ امریکہ ناراض تو تھا نا؟ دیکھیں آبویسلی وہ تو ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، وہ انڈیا کے ساتھ بھی ناراض ہوتے ہیں، وہ ہر کسی سے ناراض ہوتے ہیں، بٹ اس پہ جا کے اس کی وجہ سے وہ کیا انڈیا کے ساتھ انہوں نے تعلقات ختم کر لیے. وہ ہر کسی کے اوپر
اس میں میں کسی قسم یہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے, میکسیمم پریشر ویسٹ کا ہر ملک پہ ہے اس وقت, روس اور یوکرین کے اوپر, ہر ملک پہ, ہر ملک اس کو اپنی طرح اس کو ہینڈل کرے. آئی تھنک اس وقت جو ہم ہینڈل کریں, میں آپ کو بتاتی ہوں فرق کیا ہے. اس وقت ہم کیا ہینڈل کریں, ہم کہہ رہے ہیں پاکستان غیر جانبدارانہ ہے, لیکن پاکستان کو ہیومینیٹیرین جو وہاں پہ ضیاع ہو رہا ہے جان کا, جو وہاں پہ اس پہ پاکستان کو سخت تشویش ہے. پاکستان UN چارٹر کے ساتھ کھڑا ہے, پاکستان نیگوسیٹڈ سولوشن ایٹ دا ارلیسٹ مانگتا ہے, اس لیے ہم ہیومینیٹیرین ایڈ ان کو بھیج رہے ہیں. ہم پوری دنیا کے کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو ایک ریسیپینٹ کنٹری ہے, لیکن یوکرین میں جو ہو رہا ہے ان کی جان مال کا جو ہو رہا ہے ہم ان کو اسسٹنس بھیج رہے ہیں. اسی لیے ارتھکویک ہوا سب سے پہلے پاکستان میں, کہتے ہیں میں روس سے سستا تیل خرید رہا, یہ سارا ڈرامہ ہے, یہ سارا ڈرامہ ہے, دس از کمپلیٹ ڈرامہ, یہ سارا ڈرامہ ہے. انہوں نے یہ یہ تحریری طور پہ لیٹر بازی کر کے ٹویٹر پہ دکھانا, دے بیسکلی دے ور رننگ ٹویٹر, ناٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان, رائٹ. اور جو ان کے ساتھ انگیجمنٹ تھی ان کی, جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, وہ کچھ نہیں نظر آ رہی. ان سے ہم نے بار بار پوچھا, ہم نے خود ان سے پوچھا ہے, میں نے خود پوچھا ہے. لیکن ایک روسی ڈپلومیٹ نے بھی ایسی اسٹیٹمنٹ دی کہ جس سے عمران خان کی رائے کو بڑی حد تک تقویت ملتی ہے, اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. نہیں, کیسے, کیا اسٹیٹمنٹ دی؟ وہ ان کے کونسل جنرل نے ایک بیان دیکھیں, کاؤنسل جنرل, آپ پلیز انڈرسٹینڈ کریں, یہی ہماری پرابلم ہے نا جی. کاؤنسل جنرل آف اے کنٹری, امبیسڈر آف اے کنٹری. کاؤنسل جنرل ایک شہر میں گپ شپ کے لیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور تھوڑا سا پالیسی ورک بہت کم کرتے ہیں. آپ کا امبیسڈوریل جو ہوتی ہے اسائنمنٹ, وہ ہوتی ہے اسٹیٹ کی پالیسی, جو آپ ریلے بھی کرتے ہیں, کنوے بھی کرتے ہیں, ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. ابھی ہماری روس کے ساتھ انگیجمنٹ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, ہماری روس کے ساتھ انگیجمنٹ از ویری انٹینسو. لیول پہ کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد؟ ہماری مطلب وی کنٹینیو ٹو میٹ دم ریگولرلی, اور ہماری انگیجمنٹ. دیکھیں ہم کیا, ہم نے ہمارا روسی کی عادت خود اس کنسپریسی تھیوری کو تو بائی نہیں کر رہی. آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ. میں نے تو کبھی نہیں سنا ان سے یہ کرتے ہوئے, نہ ہی انہوں نے کوئی, دے سیم ٹو بی ویری ہیپی ٹو بی انگیج. میں آپ کو بتاتی ہوں کیا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم روس, ہمارا اس وقت چیلنج کیا ہے کہ ہم نے اپنے اسٹریٹجک, اسٹرانگسٹ اسٹریٹجک پارٹنر, آپ کو پتہ ہے میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں, اس کو, اپنے پارٹنرس کو, انگیجمنٹ جن کے ساتھ ہم نے برقرار کرنی ہے, پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, جن کے ساتھ ہماری کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, امریکہ, یورپین یونین, باقی ریجنل ممالک, ایران انکلوڈیڈ, سب کو ہم نے کیا میسج دینا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ انٹینسو ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں, بٹ انٹرسٹ ہم اپنا دیکھیں گے, اور آپ دباؤ ہم پہ ہمارے انٹرسٹ کے برعکس نہیں دے سکتے. بڑا اس وقت پاکستان اور ریجن کا درد سر ہے انڈیا, اس پہ ہماری بات نہیں ہو سکی. تو انڈیا کے ساتھ اس وقت کیا معاملہ ہے؟ ایک تو جو عمران خان صاحب کے دور میں مقبوضہ کشمیر کی حیثیت اس نے تبدیل کر دی, بس کو ہڑپ کر لیا, تو اس کو ریورس کرنے کے لیے آپ کی حکومت کچھ کر رہی ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگ کشمیر کو بلا کے اس کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا معاملات ہیں انڈیا کے ساتھ؟ بریفلی آپ کو. دیکھیں, عمران خان صاحب کو تو ہماری حکومت کی پالیسی ہم سے زیادہ نہیں پتہ ہوگی, تو وہ تو کیا سارائیوں پہ ہی رہیں گے, رائٹ, کہ ٹریڈ کے اوپر کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی. ہویور انڈیا کے ساتھ جو کچھ اس طور, مطلب انڈیا نے جو کیا, اب عمران خان صاحب نے تو نہیں کیا, انڈیا نے کیا, اور اب ایک کنٹری روگ ہو گئی ہے. میں انڈیا کو ایک روگ ملک مانتی ہوں. روگ, اچھا, روگ اسٹیٹ بن گئی ہے. آئی کنسیڈر دیم ٹو بی اے روگ اسٹیٹ. دیر آر روگ اسٹیٹ ٹو دیئر اون کانسٹیٹیوشن, بیکاز یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل پروویژن تھی. دیر آر روگ اسٹیٹ ٹو دیئر اون سپریم کورٹ ورڈکٹس, کیونکہ ان کی سپریم کورٹ کا اس پہ ورڈکٹ تھا. دیر آر روگ اسٹیٹ ٹو دیئر بائیلیٹرل کمٹمنٹس, سملا کے ساتھ, جس کو ہم بلکہ انڈرمائن کرتے ہیں, وہ بڑھا چڑھا کے بتاتے تھے. دیر آر روگ اسٹیٹ ٹو دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن. جب ایک ملک روگ ہو جائے تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ کین یو گو ٹو وار ود دم؟ اب تو وہ خود اپنے شہریوں, اپنے شہریوں کو روگ ہو گیا, سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کرتے ہیں. انڈیا کا میرا نظر میں کہتی ہوں, سٹ پریٹی ان یور سیٹ, واچ دیم سیلف ایمولیٹ رائٹ ناؤ. انڈیا اس وقت اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا رہا ہے, اپنی سیکولر جو اپنا ڈھانچے کو بدل دیا. جو پرائم منسٹر مودی از سملر ٹو عمران خان, پاپولسٹ لیڈرز, ویری پاپولسٹ لیڈرز, جو اپنے مفاد کے لیے, اپنے ووٹ بینک کے لیے ملک کو سمجھے بلاسٹ کر کے رکھ دیں گے, ملک کو ڈویژن کر کے رکھ دیں گے, ملک میں ڈویژنس کریں گے, لیکن اپنا انٹرسٹ نہیں کمپرومائز کریں گے. ملک کا انٹرسٹ کمپرومائز کر پاکستان کے ساتھ عمران خان نے کیا, ڈیوائڈ کیا ملک کو. صافی صاحب دیکھیں, اچھا وہ تو انہوں نے کیا, ہاں, میری بھی بڑی حد تک اس یہ رائے تھی, لیکن اب پاکستانی اسٹیٹ کی انڈیا کے ساتھ ری انگیجمنٹ کے لیے
ان کی طرف سے کوئی شرائط ہے یا ہماری طرف سے؟ آئی تھنک دیکھیں ہماری طرف سے شرائط کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہماری طرف سے اوپن اسٹیٹڈ پالیسی ہے, ٹرانسپیرنٹ. وہ یہ ہے کہ ٹل انڈیا واکس بیک فرام دا رانگز دیٹ اٹ ہیز کمیٹڈ August 5th onwards, they cannot be a process of re-engagement. ٹھیک ہے, پروسیس آف ری انگیجمنٹ کیسے اسٹارٹ ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے ایک سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنس کو ماننا آپ کا اور میرا اٹس ناٹ اے میٹر آف چوائس. آپ چوز نہیں کر سکتے, آپ پہ وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے آپ کی. اگر آپ کہیں میں روگ ہو گیا ہوں, دیکھیں نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہوتے ہیں نا, وہ آرمز لے لیتے ہیں, وہ روگ ہو جاتے ہیں. اگر آپ کہیں میں روگ ہو گیا ہوں, پھر نا ایک بچگانہ قسم کا سوال ہے, لیکن جب بچگانہ سیاست ہوتی ہے تو پھر بچگانہ سوالات بھی کرنے پڑتے ہیں. ایک ٹی وی اینکر کے وزٹ کو بنیاد بنا کے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی یہ حکومت اور یہ سیٹ اپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ رہی ہے. اس حوالے سے کوئی انگیجمنٹ, کوئی پیش رفت؟ مجھے جو حیرانگی ہوتی ہے نا کہ ہم فورن آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں, پورا دن بیٹھے ہوتے ہیں, صبح 8 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک, رائٹ, ایٹ لیسٹ 4 days a week, 5 days a week when you're in the country. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں, فورن آفس آف پاکستان تو یہ کر رہا ہے, اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے. اینڈ یو گو لائک ریئلی ہمیں, اور پھر جی وہ کوئی امریکہ کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن کی. اب وہ کیا ہوا, اب اسرائیلی صدر نے کریڈٹ لینے کے لیے انہوں نے داووس میں بیٹھے ہوئے کچھ کہہ دیا کہ جی اب وہ ان کی, میں اس کو کیا کہوں کہ پاکستانی اوریجن کے سٹیزنز تھے. فارن آفس کی اور اسٹیٹ کی پالیسی کیا ہے ٹورڈز اسرائیل؟ ایبسلیوٹلی واٹ اٹ آلویز واز. پاکستان کی, اور بلکہ پاکستان کی اور پاکستانی اسٹیٹ کی پالیسی جو ابراہم ریکارڈز ہوئے ہیں, اس پہ آپ نے پاکستان کی نوانسڈ پوزیشننگ دیکھی ہے. آئی ایم ویری ہیپی ود دیٹ نوانسڈ پوزیشننگ, کیونکہ ہم وہ واحد ملک ہیں جو انٹرنیشنل فورمز میں ہم آ کے واویلا نہیں مچاتے نا, اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے, ہم کلوز روم میں, جیسے داووس میں جو کلوز روم میٹنگ ہوتی ہے جو باہر نہیں بات ہوتی, جو میونک سیکورٹی کانفرنس میں ہوتی ہے, بے شک ہم اسٹیٹ کے فنکشنری ہوں اس وقت نہ ہوں, رائٹ, ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بہت خوش ہوں گے اس طرح کی کسی بھی چیز سے جب پیلسٹینین لوگوں کو اگر آپ دکھا دیں کہ ان کا انٹرسٹ کس طرح پرزرو ہو رہا ہے اور ڈیفینڈ ہو رہا ہے اور پروموٹ ہو رہا ہے, تو پھر ہم آپ کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ نہیں کبھی بھی, یہ جو ملک ہیں جو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ کس طرح انگیج, آپ ہمیں پہلے پروو کر دیں کہ آپ کی انگیجمنٹ سے پیلسٹینینز کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے. اگر آپ کی انگیجمنٹ سے پیلسٹینینز کو فائدہ ہوا ہے, جو کہ ہمیں نہیں لگ رہا, اس کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ میسیکر ہوا, تو پھر یقیناً آپ ایک جیتی جاتی اگزامپل بن جاتے ہیں. بٹ اگر آپ کی انگیجمنٹ سے پیلسٹینین لوگوں کو اور ان کے کاز کو نقصان پہنچا ہے, دین یو آر این ایگزامپل ناٹ فار دا گڈ فار دا ورلڈ. ہم فلسطینیوں کو دیکھیں گے. ایبسلیوٹلی.